کسان سارا سال محنت کرے، پانی، کھاد، ڈیزل سب مہنگا خریدے، لیکن جب فصل تیار ہو تو ریٹ ایسا ملے کہ لاگت بھی پوری نہ ہو۔ آخر کب تک؟ جس کی تفصیل چودھری اختر فاروق میوں، چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح کسان اپنے استحصال سے بچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو میں موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ کسان سارا سال محنت کرے اور آخر میں اس کو نقصان ملے تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ گندم کی قیمت اور کسان کا بحران، سرکاری ریٹ، اوپن مارکیٹ، درآمدی پالیسی، ہر حوالے سے کسان کو ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کسانوں، سوشل میڈیا اور زرعی حلقوں میں یہ سلسلہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ گندم کی قیمت کسان کو نہیں مل رہی۔ اب کسان پریشان ہے، کسان سارے سال محنت بھی کرتا ہے، پانی، کھاد، ڈیزل سب کچھ مہنگا خریدتا ہے، لیکن جب فصل تیار ہوتی ہے تو ریٹ ایسا ملے کہ لاگت بھی نہ پوری ہو، تو یہ کب تک ایسا ہوگا؟ اس صورتحال کے حوالے سے اگر ہم جب دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں گندم کے ریٹ کے لیے کسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کیوں مسئلہ اس لیے بن چکا ہے؟ ڈیزل مہنگا ہے، کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، پانی مل نہیں رہا، بجلی مہنگی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب مہنگی ہوں گی لیکن گندم کی قیمت وہی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے، تو اس میں پھر کسان کیا کرے؟ یہاں پر صرف مسئلہ گندم کے ریٹ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ دلانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ پالیسی کا مسئلہ ہے۔ کبھی درآمد، کبھی ایکسپورٹ بند اور کبھی سپورٹ پرائس کا اعلان تاخیر سے کرنا، یہ ہے مسئلہ پالیسی کا ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں وہ 3 نکات: کبھی درآمد، کبھی ایکسپورٹ بند اور کبھی سپورٹ پرائس کا اعلان تاخیر سے کرنا، اور کبھی کہنا کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں IMF نے منع کر دیا، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ کسان کے ساتھ غیر یقینی صورتحال ہے جس کا وہ شکار رہتا ہے۔ اب اس میں بتائیں کہ کسان کو اصل نقصان کہاں سے ہو رہا ہے؟ اب اس ساری باتوں میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسان کو نقصان کہاں پر ہو رہا ہے، تو اس میں نقصان اس اینگل سے ہو رہا ہے کہ اس کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے، مڈل مین مضبوط کردار کا مالک ہوتا جا رہا ہے، سرکاری خریداری میں تاخیر ہو رہی ہے، سرکار بیچ میں سے سرے سے موجود نہیں ہو رہی، اور اگر کہیں سٹوریج کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر اس کو سٹوریج کی وہ سہولیت کی انتہائی فقدان ہے، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے۔ ان ساری چیزوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کسان کو مجبوراً کم ریٹ پر فصل دینی پڑتی ہے، آڑتی کو دینی پڑتی ہے، جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دینے ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے دینا ہے، بین تاوجہ اس نے اس کو ہر حال میں کم ریٹ دینا ہے، اس کو سٹور نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب ساری ان باتوں سے جتنی ہم نے ابھی تک باتیں کی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اب حل تو اس کا ایک یہ ہے کہ کسان کو فصل کاشت کرنے سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ اس کی فصل کا ریٹ یہ ہے، سپورٹ پرائس یہ ہے۔ جیسے گندم کا ہے، گندم ابھی کاشت نہیں اور کسان پریشان بھی تھے اور کہہ بھی رہے تھے، لیکن حکومت نے وہ اناؤنس نہیں کی، اور حکومت نے اناؤنس بھی جب کی ہے جب کسان بورڈ پاکستان کے صدر سردار ظفر نے عدالت میں کیس کیا، اور عدالت نے پھر عدالت نے گورنمنٹ کو حکم دیا کہ آپ نے ہر حال میں گندم کی سپورٹ پرائس کا اعلان کرنا ہے۔ وہ عدالتی حکم پر مجبور ہو کر انہوں نے صرف 3500 روپیہ اعلان کیا، جبکہ اس کی کاسٹ ہے سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے 4100 روپیہ من ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اس وجہ سے کسانوں نے گندم کاشت کرنے میں وہ دلچسپی نہیں لی۔ اگر ان سے اس وقت 4000 روپے ریٹ بھی اعلان ہو جاتا تو کسان پھر بھی کاشت کرتا۔ تو اس لیے واضح اور بروقت سپورٹ پرائس کا اعلان بہت ضروری ہے۔ دوسرے، براہ راست کسان سے خریداری کا نظام منظم کیا جائے، بیچ میں میڈل مین اور دوسرے لوگ نہ ہوں، ہر کسان خود جائے خود دے۔ وہ کوٹا سسٹم، وہ پرچی سسٹم، وہ اقربا پروری، رشتہ داریاں، سیاسی وفاداریاں کا سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تیسرا، کسان کو سستی کھاد اور سستا ڈیزل فراہم کرنے کا کوئی میکانزم بنایا جائے۔ اور چوتھا جو سب سے اہم ترین ہے
کہ پاکستان میں ابھی تک تو یہ سوچ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کبھی کبھی اس کی بعض کا سنائی بھی دیتی ہے کہ حکومت سٹوریج کا ایک نظام دینا چاہتی ہے، لیکن وہ سٹوریج کا نظام ابھی تک کہیں دور دور تک بنتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ضرور وہ چیزیں ہیں کہ جس پر کسان کے ساتھ کمپرومائز کر دیے، اس کو اسسٹنس دی جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے۔ اس میں پھر میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ سپورٹ پرائس کا، خریداری کے نظام کا، انپٹ سستے ہونے کا اور سٹوریج سسٹم کا، یہ چیزیں کسان کو دے دیں تو کسان کی معیشت بچ سکتی ہے۔ اور یہ پالیسی مستقل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی گورنمنٹ آ رہی ہے تو وہ یہ کام کر گئی اور وہ دوسری ہے کہ اس کو چینج کر گئی ہے۔ اس سے کسان مضبوط نہیں ہو، کمزور ہوگا۔ اگر یہ ایک مضبوط اور مستقل پالیسی بنائی جائے گی تو کسان مضبوط بھی ہوگا اور ملک بھی استحکام کی طرف ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، روز روشنی کی طرح آیا ہے کہ جب کسان خوشحال ہو گیا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ اگر آپ بھی کسان کے حق میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں، کسان کی آواز بننا چاہتے ہیں، کسان کے حق کے انصاف کے لیے کسان کے انصاف کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، کہ پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک کام کیجئے، آپ بھی اس سپاہیوں میں شامل ہو جائیے کہ جو کہتے ہیں کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ۔ اور اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور کمنٹ میں جا کے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ، کسان کو محفوظ رکھو، کسان کو زرعی مداخل سستے فراہم کرو۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میاں اجازت چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔